اسلام کی آمد سے ٹھیک پہلے عرب کی سرزمین کیسی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ایک بالکل مختلف دنیا میں لے جاتا ہے۔ آئیے آج ہم ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور اس معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک بہت بڑی تبدیلی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ تو آخر کیسی تھی وہ دنیا؟ وہاں کون لوگ رہتے تھے؟ ان کی زندگی کیسی تھی؟ ان کا سماج کیسا تھا؟ اور وہ کیا مانتے تھے؟ چلیں ان سارے سوالوں کے جوابات مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس دور کی، ایک ایسی دنیا جو بس ایک بڑے بدلاؤ کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا، ذرا نقشے پہ نظر ڈالیں تو جزیرہ نما عرب ایک بہت ہی خاص جگہ پر تھا۔ یہ ایک بہت بڑا صحرائی علاقہ تھا جو اس وقت کی دو بڑی سلطنتوں، شمال میں شام اور جنوب میں یمن کے بیچ میں ایک اہم تجارتی ہائی وے کا کام کرتا تھا۔ تو یہ صرف ایک صحرا نہیں تھا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ تہذیبوں کا ایک سنگم تھا، جہاں سوچ، سامان اور لوگ سب آپس میں ملتے تھے۔ اچھا، تو اس زمین نے وہاں کے لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالا؟ ان کی روزی روٹی کیسی تھی؟ ان کا رہن سہن کیسا تھا؟ اب ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ اس پورے علاقے کی معیشت کا انجن آپ کہہ سکتے ہیں تجارت تھی، اور اس کا دل تھا مکہ شہر۔ اور یہ سارا نظام چلاتا کون تھا؟ قریش قبیلہ۔ ان کے قافلے بڑے منظم تھے، گرمیوں میں شمال کی طرف شام کا رخ کرتے تو سردیوں میں جنوب کی طرف یمن نکل جاتے۔ اسی وجہ سے مکہ کوئی عام شہر نہیں رہا، بلکہ ایک بڑا بین الاقوامی تجارتی اور فائنینشیل ہب بن گیا تھا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، یہ ساری دولت سب تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جن کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا اور وہ عیش کر رہے تھے، اور دوسری طرف غریب، مسکین اور غلام جن کا بری طرح استحصال ہو رہا تھا۔ تو معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان ایک بہت بڑی اور گہری لکیر کھینچ گئی تھی۔ تو اب ذرا معاشرے کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں اچھائی اور برائی، روشنی اور سایہ دونوں ایک ساتھ موجود تھے۔ تاریخ میں اس دور کو اکثر دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اب جاہلیت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہیں، اصل میں یہ لفظ اشارہ کرتا ہے اس اخلاقی، سماجی اور روحانی گراوٹ کی طرف جو اس معاشرے کی پہچان بن گئی تھی۔ اور سب سے حیران کن بات کیا تھی؟ اس معاشرے کے تضادات۔ ایک طرف تو ان میں کمال کی خوبیاں تھیں، جیسے سخاوت، بہادری اور وعدے کی پاسداری، لیکن دوسری طرف وہی لوگ قبائلی لڑائیوں، ناانصافی، جوئے، شراب اور غلامی جیسی تاریکی میں بھی ڈوبے ہوئے تھے۔ خاص طور پر عورتوں کا مقام بہت ہی نیچا سمجھا جاتا تھا، اور اس کی سب سے بھیانک مثال لڑکیوں کو پیدائش پر زندہ دفن کر دینے کی رسم تھی۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیسی سنگدلی اور جہالت کا دور ہوگا۔ تو سماجی اور اخلاقی مسائل تو تھے ہی، لیکن ایک اور بڑا بحران تھا، اور وہ تھا عقیدے کا بحران۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ مانتے کیا تھے، پوجا کس کی کرتے تھے۔ اس وقت عرب کی بڑی اکثریت شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، یعنی ایک خدا کے بجائے انہوں نے بہت سارے بت بنا رکھے تھے اور انہی کی پوجا کرتے تھے۔ یہ بت پرستی ان کی زندگی کے ہر حصے میں شامل ہو چکی تھی۔ اور یہ شرک کتنا عام تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خود خانہ کعبہ، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ 360! یہ اس روحانی بحران کی شاید سب سے بڑی نشانی تھی۔ لیکن اس سارے اندھیرے میں بھی کچھ روشنی کی کرنیں تھیں۔ کچھ لوگ تھے جنہیں حنفاء کہا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس بت پرستی کے ماحول سے بالکل بیزار تھے، اور حضرت ابراہیم کے دین کی طرح صرف ایک خدا کو مانتے تھے اور اسی پر قائم تھے۔ تو اب تک ہم نے کیا دیکھا؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں معاشی ناانصافی ہے، سماج ٹوٹا ہوا ہے اور لوگ روحانی طور پر بھٹکے ہوئے ہیں۔ صاف ظاہر تھا کہ اب ایک بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت آن پڑی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عرب معاشرہ ہر طرف سے بحران میں گھرا ہوا تھا۔ قبائلی لڑائیاں اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھیں، اخلاقیات ختم ہو رہی تھیں، روحانی طور پر ایک خالی پن تھا، اور معاشی ناانصافی اپنے عروج پر تھی۔ یوں سمجھے کہ یہ معاشرہ بالکل ایک کنارے پر کھڑا تھا، تباہی کے دہانے پر۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے اور اخلاقی طور پر گرے ہوئے معاشرے کو جوڑنے کے لیے، اسے اس پستی سے نکالنے کے لیے آخر کس چیز کی ضرورت تھی؟
یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس دور کے بعد آنے والے عظیم انقلاب کی اہمیت سمجھاتا ہے۔